السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ تو میرا موضوع ہے حضرت موسیٰ کے ہاتھوں قاتون قبطی کی موت۔ حضرت موسیٰ کے ہاتھوں قاتون قبطی کی موت۔ حضرت موسیٰ خانہ فرعون میں اسی شان و شوکت سے رہتے تھے کہ جس شان و شوکت سے فرعون رہتا تھا، اور فرعون کے ساتھ اکثر باہر نکلا کرتے تھے۔ ایک دن فرعون کہیں چلا گیا اور حضرت موسیٰ گھر میں موجود نہ ہونے کی وجہ سے ہمراہ نہ جا سکے، لہٰذا یہ دلانا ہے کہ حضرت موسیٰ فرعون کے ان مظالم کی وجہ سے جو بنی اسرائیل پر کیا کرتا تھا سخت دل تنگ اور پریشان تھے، لیکن کچھ نہ کر سکتے تھے۔ اسی پریشانی میں اکثر طرح باہر چلے جایا کرتے تھے۔ جب کہ فرعون باہر جانے لگا تو وہ اسی وجہ سے باہر آگے ہوئے تھے۔ الغرض فرعون کے چلے جانے کے بعد جب موسیٰ گھر واپس آئے تو معلوم ہوا کہ فرعون مقام صنف کی طرف گیا ہے۔ حضرت موسیٰ بھی وہیں کے لیے روانہ ہو گئے اور یہاں تک کہ دوپہر کے وقت وہاں پہنچ گئے۔ وہ وقت چونکہ لکا تھا اور پھاٹک بند تھے، اس لیے وہ صلیبی فرعون تک نہ پہنچ سکے اور شہر میں خود چلے گئے اور اپنے خادموں کو چھوڑ دیا۔ وہ شہر کے کنارے چل رہے تھے۔ انہیں ایک مقام پر دو آدمی لڑتے ہوئے نظر آئے، جن میں ایک قبطی تھا اور دوسرا اسرائیلی کا نام قانون اور اسرائیلی کا نام مسیح تھا۔ چونکہ یہ دونوں مضبوط طریقے پر دست و گریبان تھے اور ایک دوسرے کو مار رہے تھے، تگڑا پڑتا تھا، اس لیے سامری نے موسیٰ کو دیکھتے فریاد کی۔ حضرت موسیٰ قریب گئے اور انہوں نے پوچھا، بات کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ جو کہ فرعون کے مطبخ کا باورچی ہے، اس نے لکڑیاں خریدی ہیں سامری سے، اور لکڑیاں لینے کے بعد وہ سامری سے کہنے لگا کہ طبیعت بس، تو اسی وجہ سے وہ کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے فرار۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ کے قتل کا قطعی فیصلہ کر دیا تو
حزقیل مومن الفرعون جو کہ دریا میں موجود تھے وہاں سے اٹھے اور آ کر حضرت موسیٰ سے ملے اور ان سے کہا کہ آپ کے قتل کا فیصلہ ہو چکا، لہٰذا آپ اپنے تحفظ و بچاؤ کی فکر کریں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ جس حال میں تھے اسی طرح مصر سے ایک دوسری طرف کو روانہ ہو گئے۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ کہاں جا رہے ہیں۔